ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اپنے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر ایک مسئلہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ ہے مونچھ کاٹنے کا مسنون طریقہ. اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ مونچھ کاٹنے کا شریعت میں بہتر طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں اس بارے میں وارد ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک جملہ فرمایا کہ اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وقصوا الشوارب، یعنی داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو. چونکہ قص کا لفظ آیا ہے عربی میں، قص کے معنی ہوتا ہے کترنا، کاٹنا، کترنا، کترنا بھی جن کو کہا جاتا ہے. اس لیے مونچھوں کو کاٹنا قینچی سے بہتر ہے. اس طرح لگانا یا جو ہمارے پاس پھاوڑا ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹ صاف کر لینا، اس کو ہمارے علماء نے بہتر نہیں قرار دیا ہے کہ اس طرح سے صاف نہ کی جائیں بلکہ قینچی سے صاف کی جائیں. اور قینچی سے جتنا ہو سکے مبالغے کے ساتھ صاف کی جائیں یا تھوڑی چھوٹی کر لی جائیں، کوئی حرج نہیں. سنت دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گی. اس طرح سے صاف کرنے میں بھی سنت ادا ہوگی، لیکن وہ طریقہ بہتر نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس طرح سے صاف نہ کیا جائے بلکہ قینچی سے جتنا ہو سکے باریک سے باریک کر لیا جائے، کوئی دقت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں، ہونٹوں کے اوپر جو گلابی تھوڑی سی لکیر ہوتی ہے ہونٹوں کے اوپر، ہماری مونچھوں کے بال اس گلابی لکیر پر نہیں آنے چاہیے. یہ ہے اس کا اصل یعنی اصول. یہ جو ہماری گلابی لکیر ہے ہونٹوں کی، اس کے اوپر مونچھ نہ آئے بلکہ ہم تھوڑی، دیکھو میری مونچھیں آپ دیکھ لیں، اس طریقے سے آپ رکھ لیں یا اس سے تھوڑی اور چھوٹی کر لیں یا اس میں تھوڑی سی اور بڑی بھی ہوگی تو بھی حرج نہیں ہے. بس ہماری یہ جو گلابی لکیر ہے یہ ہماری نظر آنی چاہیے، مونچھوں سے وہ ڈھکنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہونٹوں کے نیچے بچہ داڑھی ہوتی ہے، تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مونچھوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں. فتاوی کی کتابوں میں بچہ داڑھی کو کاٹنا بدعت قرار دیا گیا ہے. کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے فتاوی کی. اس لیے بچہ داڑھی کو نہ کاٹیں، اس کو داڑھی کے حکم میں شمار کریں. آپ داڑھیوں کو بڑھائیں، یہ مردوں کی زینت ہے، اس کو ختم نہ کریں. اور مونچھوں کو چھوٹا رکھیں. آج عجیب مسلمانوں کا مزاج ہے. شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو باریک کرنے کا حکم دیا اس کو تو بڑھاتے ہیں، اور جس کو بڑھانے کا حکم دیا اس زینت کو صاف کر دیتے ہیں اور عورتوں جیسے بن جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ انسان کے جسم میں اور بھی بال ہوتے ہیں. زیر ناف کے بال ہیں، بغل کے نیچے کے بال ہیں. ان کو تو آپ کو کاٹنا ہے. ہر ہفتے کاٹیں، 15 دن میں کاٹیں، 40 دن کے اندر اندر ان کو صاف کر لیں، ورنہ نماز ہماری مکروہ ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نافرمانی ہوگی اس میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے اندر اندر ان کو صفائی کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ انسان کے جسم کے جو بال ہیں ان کو وہ زلفیں رکھنا چاہے یا چھوٹے رکھنا چاہے، دونوں کی شریعت میں اجازت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بال بڑے رکھے ہیں، اس لیے کوئی بڑے بھی رکھے تو ہر طرف سے اس کو برابر رکھنا ہے. یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی. اس کے علاوہ انسان کے جسم میں دیگر جو بال ہوتے ہیں، جیسے اس کے سینے پر بال آ گئے بہت زیادہ ایسے کہ جو چبھتے ہیں، اس کو صاف کرنا چاہتا ہے صاف کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں ادب کے خلاف ہے، لیکن کوئی اگر مجبوری ہے تو پھر تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسی طرح ہاتھ میں، پیر میں جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرانا شریعت میں جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے. یہ کچھ مختصر مسائل تھے مونچھوں اور دیگر بالوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.